الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي هدانا لدينه الذي ارتضى وسبيله الذي اصطفى ونصرنا لما يوجب الزلفة لديه والوصول إليه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير وسراج المنير مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل ولعنة الدائمة الباقية الأبدية الأزلية على
أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين من أول يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال مولانا صاحب العصر والزمان وفي ابنة رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسوۃ حسنہ. صلوات فرما دیں محمد و آلہ. اپنی صحت و سلامتی کے لیے اور مرحومین کے درجات کی بلندی اور ان کے عفو و بخشش و مغفرت کے لیے ایک مرتبہ اور درود پڑھ دیں عظمت آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی علی. الحمدللہ پروردگار عالم نے ہمیں یہ موقع اور یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہم اپنی عمر اور اپنی زندگی کے بیش بہا حصوں میں سے ایک حصہ فضائل و مناقب اہل بیت رسالت کے لیے بالخصوص ان ایام میں جو کہ ایام فاطمیہ سے تعبیر ہے، حضرت سیدۃ نساء العالمین شہزادی حضرت زہرا کی تعزیت اور تسلیت کا پرسہ، ان کے والد گرامی اور ان کے شوہر نامدار اور ان کے فرزندان اور بالخصوص ان کے عظیم بیٹے جلیل القدر اور شریف المرتبہ بیٹے صاحب العصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم صلی اللہ کی خدمت اقدس میں تعزیت و تسلیت کے لیے ہم یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، جمع ہوئے ہیں. بانی مجلس صاحب مجلس ہمارے وقت کے امام ہیں اور اس کے بعد انبیاء اور مرسلین کی ذوات گرامی اور پھر اس کے بعد مومنین اور مومنات. جس آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، مسلسل 3 مجلسیں اس زمرے میں ہو چکی ہیں. ارشاد پروردگار عالم ہو رہا ہے کہ ہم نے عالمین کے لیے اپنے نبی کی ذات کو نمونہ عمل، اسوہ حسنہ اور آئیڈیل کے طور پر پیش کیا ہے. خدا نے ہر زمانے میں، ہر عصر میں، ہر دور میں اس زمانے کے لوگوں کے لیے کسی نہ کسی نبی کو، کسی نہ کسی رسول کو، کسی نہ کسی ولی کو، کسی نہ کسی وصی کو، کسی نہ کسی متقی، کسی نہ کسی پرہیزگار اور پارسا کو، کسی نہ کسی صالح بندے کو اپنی زمین پر اپنی طرف سے حجت بنا کر رکھا اور قرار دیا تاکہ وہ پروردگار عالم کے رسالات، تاکہ وہ پروردگار عالم کی طرف سے پیغامات کو زمین پر بندگان خدا تک پہنچائیں اور اس کی طرف سے حجتوں کو تمام کریں. عزیزان گرامی قدر، ان تمام مبلغین رسالات پروردگار عالم میں سب سے عظیم اور سب سے جلیل القدر اور سب سے شریف المرتبہ اگر کسی کی ذات گرامی بالا صفات ہے تو وہ ہمارے نبی کی ہے، کہ جسے سید المرسلین بنا کر کے پروردگار عالم نے اس زمین پر بھیجا اور اسے عالمین کے لیے اسوہ اور نمونہ اور آئیڈیل بنایا. نبی کی سیرت، نبی کا کردار، نبی کی زندگی، نبی کا طور طریقہ، نبی کا اٹھنا بیٹھنا، نبی کا بولنا چالنا، نبی کا سننا سنانا، سب کچھ ہماری زندگی کے لیے آئیڈیل ہے، سب کچھ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. اسی وجہ سے قرآن میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ جب نبی تمہیں پکارے تو تم اس کی آواز پر لبیک کہو، لما یحییکم، کیونکہ نبی کی آواز پر لبیک کہنا، اس کی پکار پر آگے بڑھنا، یہ تمہارے لیے زندگی کا سبب ہوگا. یعنی نبی کی پکار پر لبیک کہنا یہ انسانوں کے لیے حقیقی معنوں میں زندگی ہے.
جب تمہیں نبی بلائے، جب تمہیں نبی پکارے، جب تمہیں نبی دین و شریعت کی دعوت دے تو اس کی آواز پر لبیک کہو، کیونکہ اس میں تمہارے لیے زندگی اور اس میں تمہارے لیے حیات ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ مسلسل ہم نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ نبی کی زندگی کے بعد امت پیغمبر خدا کے لیے یہ ضروری تھا کہ کسی کو اس زمین پر ایسا آئیڈیل، ایسا نمونہ، ایسا ہادی اور ایسا رہبر چھوڑا جاتا کہ جو میراث نبی کے حفاظت کے لیے اور جو اصول و قانون و قاعدے نبی کے لیے کہ جسے نبی نے امت کے لیے پیش کیا تھا اس کی محافظت کے لیے اور اسے دنیا تک پہنچانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا۔ لہٰذا نبی نے اپنی اطرت کو اپنے بعد قرار دیا، جیسا کہ کل کی روایت اور آیت کے ضمن میں آپ نے ملاحظہ کیا، اور جن لوگوں کو نبی نے چھوڑا انہیں اپنے جیسا چھوڑا۔ کسی ایرے غیرے کو نبی نے اپنے پیچھے اپنا وارث نہیں بنایا، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ اگر امت پر کسی کو ہادی اور رہبر کے طور پر چنا جائے گا تو وہ ویسا ہی پارسا ہوگا جیسے پارسا نبی تھے۔ عزیزان گرامی قدر، وہ ایسے ہی سچا ہوگا جیسے سچے نبی تھے۔ عزیزان گرامی قدر، وہ ایسا ہی امانت دار ہوگا جیسے امانت دار نبی تھے۔ عزیزان گرامی قدر، وہ ایسے ہی طیب و طاہر پاک و پاکیزہ ہوگا جیسے طیب و طاہر پاک و پاکیزہ نبی تھے۔ لہٰذا قرآن نے ایسے افراد کی صفت کو بیان کرتے ہوئے، ان کے مقام و مرتبے کو بیان کرتے ہوئے آواز دیا، انما یرید اللہ لیذھب اہل البیت لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک پروردگار عالم کا یہ ارادہ ہے کہ اہل بیت سے رجز کو، دنس کو، کثافت کو، گندگی کو، شرک کو اور پاکیزگی کو کیا کرے؟ تمام طریقے کی کوتاہیوں کو، غفلتوں کو دور کر دے۔ یہ اللہ کا ارادہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، لہٰذا جس طریقے سے نبی کی ذات کو کامل بنایا، مکمل بنایا اسوہ کے طور پر، اسی طریقے سے اہل بیت کی بھی ذات کو کیا کیا؟ کامل اور مکمل کر دیا، تاکہ انہیں اسوہ بنایا جا سکے عالمین کے مردوں کے لیے اور عالمین کی عورتوں کے لیے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں، ملاحظہ کریں کہ امام نے صاحب العصر والزمان، جو حدود کا قائم کرنے والا ہے، جو حدوں کو قائم کرے گا، تعزیرات اور حدوں کو نافذ کرنے والا امام، منجی بشریت، مصلح عالم، جس کے ذریعے سے تمام مسلمین اور تمام مشرکین، تمام ادیان اور تمام فرق و مذاہب کے افراد و اشخاص کے لیے کیا ہے؟ ایک نظام عدل قائم کیا جائے گا، ایک ایسا نمونہ قائم کیا جائے گا، ایک ایسی سیرت پیش کی جائے گی عزیزان گرامی قدر کہ اس نمونے میں، اس سیرت میں دیکھنے والے کو آدم سے لے کر خاتم تک کی سیرتیں دکھائی پڑیں گی۔ عزیزان گرامی قدر، اگر آدم کا خوف دکھائی پڑے گا تو وہیں نوح کا تقویٰ بھی دکھائی پڑے گا، وہیں موسیٰ کی ہیبت بھی دکھائی پڑے گی، وہیں عیسیٰ کا زہد بھی دکھائی پڑے گا، وہیں یوسف کی عدالت بھی دکھائی پڑے گی۔ یعنی پہلے نبی سے لے کر آخری نبی تک کی تمام انبیاء اور مرسلین کی زندگی کو جس ذات میں اللہ نے سمو دیا اسے امام مہدی کہا جاتا ہے۔ ایک ایسا امام کہ جسے عالمین کے لیے مصلح بنا کر کے بھیجا جائے گا، ایک ایسا امام کہ جو تمام انبیاء اور مرسلین کے اوپر حجت بنا کر کے بھیجا جائے گا، جو ان کے دین کی تکمیل کے لیے لایا جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، آدم کے دین میں کوئی نقص نہیں ہے، علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت نوح کے دین میں کوئی نقص نہیں ہے، حضرت موسیٰ و عیسیٰ کے دین میں کوئی کمی نہیں ہے، حضرت ایوب و یوسف کے دین میں کوئی کمی نہیں ہے، مگر عزیزان گرامی قدر، پروردگار عالم کے خزانے کی واحد گراں قدر ایک ایسی قیمت ہمارے امام کی ہے کہ جسے تمام انبیاء کے لیے، تمام مرسلین کے لیے ایک مکمل اور کامل اسوہ اور نمونے کے طور پر کیا کیا جائے گا؟ پیش کیا جائے گا۔ تمام نبیوں کی زندگی، تمام مرسلین کی زندگی، ان کی عدالتیں اور ان کا جو ہے حق کے راستے پر چلنا اور ان کا دین و شریعت کا پابند رہنا اور ان کا حسن الخلق اور اخلاق کی جیسی نعمتوں کا زمین پر رائج کرنا، ان تمام چیزوں کو لے کر کے میرا امام آئے گا۔ مگر وہ امام یہ کہتے ہوئے نظر آتا ہے فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، کہ میں کہ جسے مصلح عالم بنا کر کے پروردگار عالم بھیجے گا، میرے لیے اگر کسی کی ذات
ذات اسوہ اور نمونہ عمل ہے تو وہ میری جدہ گرامی حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ، صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ۔ کتنی عظیم شخصیت ہے، میری جدہ میرے لیے نمونہ عمل ہے، آئیڈیل ہیں عزیزان گرامی قدر۔ اب یہ نمونہ عمل، یہ آئیڈیل ظاہر سی بات ہے کن چیزوں میں ہوں گے؟ عدل کو نافذ کرنے کے لیے، انصاف کو قائم کرنے کے لیے، صلہ رحم کو زمین پر بونے کے لیے، حسن الخلق کے چال چلن کو پیدا کرنے کے لیے۔ عزیزان گرامی قدر یہی وہ چیزیں ہیں، وہی یہ دین و ادیان ہے، یہی یہ ملت اور شریعتیں ہیں کہ جس کے نفاذ کے لیے اس امام کو بھیجا جائے گا۔ تو اپنی جدہ کی پیروی اور اتباع ہمارا امام کرتا ہے۔ کتنی عظمت ہے شہزادی کی۔ مگر عزیزان گرامی قدر میں یہ کہوں گا کہ شہزادی کی زندگی سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ ہم ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو اپنی ناقص زبانوں سے، اپنے ناقص علوم سے اور اپنی نامکمل گفتگو سے کبھی بھی عزیزان گرامی قدر افادہ نہیں کر سکتے اور استفادہ نہیں کر سکتے۔ ہم کتنا روشنی دکھا سکتے ہیں دنیا کو؟ وہ چمکتے ہوئے سورج اور چمکتے ہوئے ماہتاب کی حیثیت رکھتے ہیں، ایسے بہرے بے قرار ہیں کہ جو ان سے ایک بار سیراب ہو جائے پھر وہ رہتی دنیا تک تا ابد حیات کبھی پیاسا نہ ہو عزیزان گرامی قدر۔ مگر چونکہ یہ چال چلن ہے اور روایت دنیا ہے لہٰذا ہم پیش کرتے ہیں۔ مگر اس سے زیادہ اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان افراد و اشخاص سے سیکھتے کیا ہیں، ہم اپنی زندگی میں ان سے حاصل کیا کرتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں ان سے لیتے کیا ہیں عزیزان گرامی قدر۔ مجلسوں کا ہو جانا، محفلوں کا ہو جانا، میلادوں کا ہو جانا اور یہ ذکر و تذکرے کا ہو جانا، یہ اپنے حد درجہ کمال کو اس وقت تک نہیں پہنچتا جب تک کہ ان کی سیرت اور ان کی کردار کو اور ان کی زندگی کو عزیزان گرامی قدر ہم اپنی زندگیوں میں نافذ نہ کریں، جب تک ان کے اوپر ہم اپنی زندگیوں میں عمل نہ کریں، ورنہ پھر یہ چیزیں بے مقصد رہ جاتی ہیں، بے مطلب رہ جاتی ہیں۔ رسولوں کو بھیجے جانے کا مقصد ناقص رہ جاتا ہے، انبیاء کو بھیجے جانے کا مقصد ناقص رہ جاتا ہے۔ رسول کے بعد رسول کے جو وزراء ہیں، رسول کے جو اوصیاء ہیں، رسول نے جن افراد و اشخاص کو خدا کے جانب سے زمین کی حجت قرار دیا، ائمہ معصومین، ان کے ہونے کا مقصد بے مقصد ہو جاتا ہے۔ اگر عزیزان گرامی قدر ان کے دین پر، ان کے آئین پر اور ان کی روش پر، ان کے سیر و سلوک کے اوپر زندگی کو نہ گزارا جائے اور اس آئین سے کسب ضیاء نہ کیا جائے، کسب فیض نہ کیا جائے اور اس سے فائدہ نہ اٹھایا جائے، لہٰذا ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ ہم اپنے بیان میں اور اپنی باتوں میں اور اپنے مطالب میں ان کی سیرت اور کردار کے اوپر بھی روشنی ڈالیں۔ چوتھی مجلس ہے، کوشش کروں گا کہ کچھ باتیں آپ تک پہنچا سکوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو رہ گئیں اور بے شک رہ جاتی ہیں، 4-5 مجلسیں کچھ نہیں ہوتی اگر کسی ایک خاص موضوع پر مجالس ہوں۔ بہت ساری روایات، بہت سارے مطالب ایسے ہیں کہ جو آئندہ مجالس یا آئندہ اوقات کے لیے بہرحال رکھے جاتے ہیں اور انشاءاللہ اسے میں پیش کروں گا۔ شہزادی کی کچھ باتیں میں نے اس دیواجی اور گھریلو زندگی کے متعلق کل پیش کی تھی آپ کی خدمت میں، اسی سے جڑتے ہوئے تسلسل کرتے ہوئے کچھ چیزوں کو آج اور ذکر کر دینا چاہتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ۔ عزیزان گرامی قدر، ہماری جو زندگی ہے اس دیواجی زندگی، ہماری جو زندگی ہوتی ہے میاں بیوی کی زندگی، شوہر اور بیوی کی زندگی، ظاہر سی بات ہے شہزادی کی مجلس ہے تو اس مناسبت سے آج یہ تاکیدی طور پر دوسری مجلس ہے، اس میں ہم کچھ بات پیش کریں گے کہ ایک مرد اور ایک عورت کی جو زندگی ہے وہ کس طریقے سے اسوہ بن سکتی ہے، کس طریقے سے نمونہ عمل بن سکتی ہے، کس طریقے سے آئیڈیل بن سکتی ہے عزیزان گرامی قدر۔ کچھ باتیں کل میں نے پڑھی تھیں، کچھ باتیں رہ گئی تھیں تو ایک خلش ذہن میں تھی کہ اس روایت کو بھی اور اس بات کو بھی آپ تک پہنچاتا میں چلوں کہ آپ دیکھیں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے کس طریقے سے ان حقوق کو ادا کرنے کی پیشین گوئیاں کی ہیں اور ان حقوق اور ان آداب کی رعایت کا حکم دیا ہے کہ اگر انسان ان باتوں کی رعایت کرے، ان حقوق کو اپنا لے اپنی زندگی میں، تو کتنے ایسے مسائل اس کی زندگی کے ہیں جو برطرف ہو جاتے ہیں عزیزان گرامی قدر۔ مرد اور عورت کی زندگی 30 سال 35 سال کی عمر میں تو بہرحال بہت آگے بڑھ چکی ہوتی ہے۔ ابھی جو 4 سال کی بچی ہے یا جو 4 سال کا ہمارا بچہ ہے،
السلام علیکم، نظام تعلیم جو ہے، نظام تربیت جو ہے اہل البیت علیہ السلام کا، وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے عزیزان گرامی قدر کہ شروعات یہاں سے کی جائے، ابتدا یہاں سے کی جائے، ہم چلنا یہاں سے شروع کریں۔ آداب، تعلیمات، یہ جو روش ہے اور یہ جو زندگی بچوں کو ہم دیتے ہیں، دین کے اعتبار سے، آئین کے اعتبار سے، قرآن کے مطابق، سنت کے مطابق، انبیاء، مرسلین اور اہل بیت علیہ السلام کے مطابق، اس کی ابتدا اسی عمر سے کی جاتی ہے۔ 15 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال کی عمر میں انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کوئی درخت 10 سال 15 سال کے بعد فاسد ہو جائے تو عزیزان گرامی قدر نہ اس سے پھول کا استفادہ کیا جا سکتا ہے، نہ اس سے پھل کا استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ کوئی نتیجہ ایسا درخت اور کوئی ثمرہ ایسا درخت نہیں دے سکتا جب وہ تباہ ہو جائے۔ لہٰذا سب سے زیادہ جو تاکید دین کی ہے، اسلام کی ہے، انبیاء، مرسلین اور اہل البیت علیہ السلام کی ہے، وہ یہی ہے کہ تربیت کا جو نظام ہے وہ ابتدا سے ہو عزیزان گرامی قدر۔ شروع سے، بچپن سے ہی ایک بیٹی کو ایک اچھی بیٹی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تربیت کی ابتدا سے ہی جو ہے کوشش کی جائے، ابتدا سے ہی اس کا خیال رکھا جائے۔ آج کیا وجہ ہے کہ ہم ایام فاطمیہ کی اتنی مجلسیں برپا کرتے ہیں؟ اللہ مجھے طاقت دے کہ میں اپنے مطالب کو آپ کے اذہان تک پہنچا سکوں اور آپ کے توسط سے یہ بات دنیا تک جائے گی۔ آج کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں ایک بیٹی کو فاطمی بیٹی کی حیثیت سے نہیں دے پاتے ہیں؟ ایک بیٹی جو کہ فاطمی بیٹی ہو ہم نہیں دے پاتے۔ کیا وجہ ہے کہ ایک بیٹی کی جسے ہم سماج اور معاشرے کو دینا چاہتے ہیں وہ زینبی بیٹی ہو، زینبی کردار سے آراستہ و پیراستہ ہو، فاطمی اخلاق اور سیرت و کردار سے مزین ہو؟ ہم نہیں دے پاتے۔ کیوں ہم ایک بیٹے کو، ایک اولاد کو، ایک بچے کو علوی کردار سے، حسینی کردار سے آراستہ اور پیراستہ نہیں کر پاتے ہیں؟ عزیزان گرامی قدر، کہیں نہ کہیں یقیناً یہ کمیاں، کہیں نہ کہیں یقیناً یہ کوتاہیاں، کہیں نہ کہیں عمدن یا سہون یا غفلتاً یہ ہماری طرف سے بھی کچھ کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، مصروفیت کو لے کر کے یا دیگر مسائل زندگی کو لے کر کے، کہ ہم اپنے بچوں کی طرف فوکس نہیں کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کی طرف التفات نہیں کرتے ہیں۔ یا آج کی مادیت کی دنیا ہے، مادیت کا زمانہ ہے، ایسا نہیں ہے، خود ہمارے بچے بھی اسکول جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، ساری چیزیں، مگر ہم اس میں افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جو دنیا داری کا بچہ ہے وہ صرف دنیا کی طرف ہے، اسے آخرت کا کچھ نہیں پتا، عاقبت کا کچھ نہیں پتا، دین کا کچھ نہیں پتا ہے۔ اور جو خدا نخواستہ ٹہلتے گھومتے بھٹکتے ہوئے مدرسوں میں آ گیا، مکتب میں آ گیا، دینی تعلیم میں آ گیا، تو پھر اسے دنیا کا کچھ نہیں پتا ہے۔ تو یہ افراط اور تفریط ہماری زندگیوں میں کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہے۔ مگر عزیزان گرامی قدر اگر اس میں ایک متوسط قدم اٹھایا جائے، ایک معتدل قدم اٹھایا جائے، تو یہ اس بات کی ضمانت بن جاتی ہے کہ ہم اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو ایسی اولاد اور ایسے بچے دے سکتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے عزیزان گرامی قدر ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، ہمارے لوگ باغ کیا ہو؟ خوشی کے ساتھ، فرحت کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں۔ آج انسان کی عمریں جو کم ہو گئی ہیں وہ کس بنا پر؟ غموں کی وجہ سے۔ انسان کھانا اچھا کھاتا ہے، انسان لباس اچھا پہنتا ہے، اچھے گھر میں بھی رہتا ہے، مگر اس کا قرین، اس کا ساتھی، اس کا دوست، اس کا مونس، اس کا ہمدم، اس کا ہمراہی کیا ہے؟ غم ہے، غم۔ امام نے فرمایا الہم نصف الحرم، غم آدھا بڑھاپا ہے۔ اگر انسان کی زندگی سے غم ملحق ہو جائے تو انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے عزیزان گرامی قدر۔ اور ان غموں کے بہت سارے اسباب ہیں، اور ان اسباب میں سے ایک سبب جو ہم دیکھتے ہیں وہ اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں، مرد اور عورت کی زندگی کے درمیان، بیوی اور شوہر کی زندگی کے درمیان، ایک جوان جوڑے کی زندگی کے درمیان، رات کے 2:30 بجے ایک گھر سے لڑائی کرنے کی آواز آتی ہے۔ میں شہر ممرہ کی بات کر رہا ہوں، رات کو 2:30 بجے، اور اپنی پوری طاقت اور قوت اور شباب کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، جبکہ فیملی بظاہر، اب حقیقی معنوں میں تو نہیں میں کہہ سکتا، کیونکہ حقیقی معنوں میں تو ہم میں سے کوئی بھی اپنی نسبت شیعت کی طرف نہیں دے سکتا، شیعت بہت بلند مقام و مرتبے کا نام ہے عزیزان گرامی قدر، لیکن محبین اہل بیت، شیعان اہل بیت
رات کو 2 بجے 2:30 بجے جھگڑے کی آواز آتی ہے۔ اختلاف کس بات پر ہے؟ شوہر کو روٹی نہیں ملی، کھانا نہیں ملا، بیوی کہاں تھی؟ بیوی مجلس میں تھی۔ عزیزان گرامی قدر، اگر ہم دیکھیں تو یہ صرف ایک چھوٹی سی بات ہے کہ شوہر مجلس میں ہے اور وہ بیوی کے حق کو ادا نہیں کرتا، یا بیوی مجلس میں ہے اور وہ شوہر کے حق کو ادا نہیں کرتی۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مجلس کا اولین درس جو ہوتا ہے، مجلس کا سب سے پہلا پیغام جو ہوتا ہے عزیزان گرامی قدر، وہ کیا ہے؟ حقوق کی رعایت کرنا۔ مجلس سکھاتی ہی یہ ہے کہ ایک دوسرے کے حق کی رعایت کی جائے، ایک دوسرے کی حق کے ساتھ معاونت کی جائے، مدد کی جائے، کمک کی جائے، اور زندگی اسی طریقے سے خوبصورت ہوتی ہے، دستگیری کے ذریعے سے، ایک دوسرے کے ہاتھوں کو تھام لینے کے ذریعے سے، ایک دوسرے کے دکھوں کو بانٹ لینے کے ذریعے سے، ایک دوسرے کی خوشیوں میں اپنے آپ کو شریک کر لینے کے ذریعے سے۔ یہی ہے، میں روایت پڑھوں گا، آپ روایت دیکھیے گا خدا کی قسم، اور اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے کیسے اقدار اہل بیت نے یا پیغمبر نے یا دین پروردگار عالم نے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری صلح و صفائی و اصلاح کے لیے پیش فرمائے ہیں۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ زندگی کو انسان کے خوش مزہ کر دیتے ہیں، لذت بخش کر دیتے ہیں، حسین بنا دیتے ہیں۔ اور اگر عزیزان گرامی قدر ہم گیری ایک دوسرے سے نہ ہو، کمک و مدد ایک دوسرے کے ساتھ نہ ہو، التفات و توجہ ایک دوسرے کے ساتھ نہ ہو، بھائی چارہ ایک دوسرے کے ساتھ نہ ہو، مونس و ہمدم ہونے کا جو ایک رویہ اور روش ہے وہ اگر ایک دوسرے کے ساتھ نہ ہو، تو پھر زندگی انسان کی زہر ہو جاتی ہے، تلخ ہو جاتی ہے عزیزان گرامی قدر۔ انسان جیتے جی مر جاتا ہے، زندہ رہ کر کے بھی انسان زندہ نہیں رہتا ہے۔ کم انسان کھائے، کم انسان پہنے، کم میں انسان رہے، مگر عزیزان گرامی قدر اسرے کا، خاندان کا سلوک اگر اچھا ہے، اولاد اگر آپ کی نیک ہے، بیوی اگر آپ کی صالح ہے، بچے اگر آپ کے نیک ہیں اور صالح ہیں، تو عزیزان گرامی قدر دنیا کی کسی بھی نعمت کی کمی کو آپ کبھی محسوس نہیں کر سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سابقہ امتوں نے پروردگار عالم کا جن نعمتوں پر سب سے زیادہ شکر ادا کیا ہے عزیزان گرامی قدر، وہ انہی چیزوں پر کیا ہے۔ اگر ہم مرسل اعظم جیسی ہستی کو دیکھیں تو وہ فاطمہ جیسی بیٹی کے ہونے کی وجہ سے پروردگار عالم کا بار بار سجدہ کرتے ہیں کہ تیرا شکر ہے کہ تو نے فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی ہے۔ عزیزان گرامی قدر سحریت اور دامادیت میں اگر ہم دیکھیں تو علی جیسا داماد پا کر کے پیغمبر سجدہ کرتے ہیں کہ تیرا شکر ہے کہ تو نے علی جیسا داماد عطا کیا ہے۔ ناتی اور نواسوں کو اگر ہم دیکھیں تو حسن و حسین جیسی اولاد کو دیکھ کر کے پیغمبر سجدہ شکر ادا کرتے ہیں۔ پروردگار عالم کیا چاہیے عالمین کی تو نے نعمتوں کو ادا کر دیا ہے، زمین پر بھی سرخرو فرمایا اور آسمان پر بھی سرخرو فرمایا ہے، ایسی ہستیوں کو نوازا۔ تو عزیزان گرامی قدر بیٹی یا بیٹے یا اولاد یا رشتے یا ناتے اگر انسان کی زندگی میں اس سیر و سلوک کے حامل نہیں ہیں، اس راہ و روش پر چلنے والے نہیں ہیں کہ جسے دین بتاتا ہے، اہل بیت علیہ السلام بتاتے ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں کہ پھر انسان کی زندگی تلخ اور کڑوی ہو جاتی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے انہیں خوبصورت بنانے کے لیے اپنے ارشادات بیان فرمائے ہیں۔ میں ایک آدھ کو ذکر کر دیتا ہوں، صلوات کا سہارا دے دے محمد والے۔ عزیزان گرامی قدر حقوق کے سلسلے میں پروردگار عالم کے حبیب نے، نبی نے اور ائمہ معصومین علیہم السلام نے بھی یہاں پر بہت ساری چیزیں پیش کی ہیں۔ ان میں سے ایک دو روایت آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتے ہیں۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کی ذات اور جگہ بنا لیں۔ عزیزان گرامی قدر امام فرماتے ہیں، معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص پیغمبر خدا کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میری بیوی ہے جو ہر وقت میرے ساتھ ہوتی ہے، میرے ہمراہ ہوتی ہے اور میرا بڑا خیال رکھتی ہے۔ چونکہ شہزادی کی مجلس ہے لہٰذا اس بات کی طرف
پہلے والی مجلسوں میں بھی ہماری توجہ اور ہماری التفات تھی، اور ان مجالس میں بھی ہماری توجہ اور التفات ہے عزیزان گرامی قدر۔ اس شخص نے کہا کہ جب میں گھر سے باہر نکلتا ہوں، گھر سے جب باہر جاتا ہوں تو تلقتنی، یہ آ کر کے مجھ سے ملاقات کرتی ہے، یعنی دروازے تک آتی ہے مجھے چھوڑنے کے لیے جب میں باہر جا رہا ہوتا ہوں، اور جب میں آتا ہوں تو پھر میرے پاس آ جاتی ہے، آ کر کے جو بھی خدمت، جو بھی ہمارے مسائل ہیں اس کو سامنے لے کر کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ جب میں فکر مند ہوتا ہوں تو وہ فکر مند ہوتی ہے اور آ کر کے مجھ سے پوچھتی ہے کہ ما یہمک، کیا مسئلہ ہے، غم زدہ کیوں ہو، کس بات کی تکلیف ہے، کس بات کی مشکل ہے آپ کے لیے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ازدواجی جو زندگی انسان کی ہے، ازدواجی زندگی میں میاں بیوی کا، شوہر اور زوجہ کا جو کردار ہے وہ کتنا خوبصورت ہے کہ جب میں کہیں جاتا ہوں تو مجھے رخصت کرنے کے لیے آتی ہے، اور جب میں آتا ہوں تو مجھ سے آ کر کے ملاقات کرتی ہے، اور جب میں کسی امر پر، کسی معاملے پر فکر مند ہو جاتا ہوں تو مجھ سے کہتی ہے ما یہمک، کیا مسئلہ ہے، کیوں پریشان ہو۔ اب اگر تمہاری فکر اور تمہارا مسئلہ رزق کو لے کر کے ہے کہ تم اپنے غیر کا اور اپنے دوسرے لوگوں کا نان و نفقے کا مسئلہ لے کر کے پریشان ہو، ٹینشن میں ہو، اذیت میں ہو، تکلیف میں ہو، تو وہ ذمہ داری تمہارے غیر نے اٹھا رکھی ہے۔ تکفل بہ غیرک، شہزادی معصومین فرماتے ہیں تکفل بہ غیرک، تو وہ اس کی کفالت تمہارے غیر نے اٹھائی ہے۔ وہ غیر کون ہے؟ پروردگار عالم کی ذات گرامی ہے، وہ تمہارا کام نہیں ہے۔ رزق کا رازق خدا ہے، رزق کا انتظام و اہتمام اس کے ذمے ہے، تو جب رزق کی باگڈور اس کے ہاتھ میں ہے تو پھر یہ ہم و غم تمہارا کیسا ہے۔ اس کے بعد میری زوجہ پھر مجھ سے کہتی ہے اور اگر تمہارا یہ ہم و غم آخرت کے لیے ہے فزادک اللہ ہما، تو پروردگار عالم تمہارے غم میں اور زیادہ اضافہ کرے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیا کہا اس نے کہ جب میں جاتا ہوں تو مجھے رخصت کرنے کے لیے آتی ہے، اور جب میں گھر میں آتا ہوں تو مجھ سے ملاقات کرتی ہے، دروازہ کھولتی ہے اور مجھے قبول کرتی ہے گھر میں، اور جب میں فکر مند ہوتا ہوں، جب میں کسی اذیت میں رہتا ہوں، جب میں کسی تکلیف میں رہتا ہوں تو مجھے سمجھاتی ہے اور مجھے دلاسا دیتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جب یہ بات اس شخص نے پیغمبر خدا سے فرمائی تو پیغمبر خدا نے اس سے کہا کہ جاؤ اور جا کر کے اس عورت کو بشارت دے دو، کس بات کی؟ کہ نبی نے تجھے جنت کی بشارت دیا ہے، اور اس کے بعد میں پیغمبر نے فرمایا کہ جنت کی بشارت کے ساتھ ساتھ تجھے 70 شہیدوں کے اجر کی بشارت دیتا ہوں۔ 70 شہداء، شہید راہ خدا کا جو اجر و ثواب پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہے وہ تجھے عطا کیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اب دیکھیں کہ کتنا عظیم المرتبت ایک عورت پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہو جاتی ہے، کتنا بلند مقام حاصل کر لیتی ہے صرف اس چھوٹے سے معاملے کے ساتھ، ایک ادنا سی التفات کے ساتھ، چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے التفات، چھوٹی چھوٹی توجہ، چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں ایک دوسرے کے ساتھ باہم کاری کرنا، ایک دوسرے کی کمک اور ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ عزیزان گرامی قدر، نبی نے فرمایا کہ ایسی عورتوں کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اور عزیزان گرامی قدر، اسی طریقے سے خود عیال کی باہم کاری کرنا، یعنی مرد کا عورت کے ساتھ اور عورت کا مرد کے ساتھ معاونت کرنا، دیگر چیزوں کے اوپر بھی، دین کے اوپر معاونت کرنا، امور دنیا کے اوپر معاونت کرنا۔ متعدد مقامات پر اہل بیت علیہ السلام کی روایات پائی جاتی ہیں کہ مرد کو عورت کے ساتھ اور عورت کو مرد کے ساتھ کس طریقے کی زندگی گزر بسر کرنی چاہیے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات۔ عزیزان گرامی قدر، یہاں پر حقوق کے مسئلے کو اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے
اگر ایک دوسرے کے ساتھ باہمکاری کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کمک اور مدد کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ توجہ اور التفات کرتے ہیں تو زندگی کس قدر ان کی حسین ہو جاتی ہے، زندگی کس قدر ان کی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ایک بات تھی اور ایک مسئلہ تھا کہ جسے اہل بیت علیہ السلام نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے اور رکھا ہے اور اس کے اجر و ثواب کو بیان کیا ہے۔ شہزادی کی زندگی میں اس خانہ داری کے بعد، اس ذمہ داری کے بعد پھر ہم جس چیز کو دیکھتے ہیں وہ عبادی مسئلہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، عبادت کا مرحلہ، امور خانہ داری، امور شوہر داری اور بچوں کے فرائض کے بعد جب شہزادی کو موقع ملتا، جب شہزادی کو وقت ملتا تو شہزادی کیا کیا کرتی تھی؟ پروردگار عالم کے مصلے کو بچھا لیا کرتی تھی، عبادت پروردگار عالم کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرتی تھی اور مصلے پر اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کر دیا کرتی تھی۔ یہ بھی ہمارے لیے اسوہ اور یہ بھی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے آج کی عورت کے لیے، آج کی جوان بیٹی کے لیے۔ آج تو گھروں کے اندر ٹیلی ویژن کو اگر دیکھ لیا جائے، ٹی وی اور ساری بڑی بڑی اسکرینیں، مہنگی مہنگی اسکرینیں، اور ان ساری چیزوں سے اگر غض نظر بھی کر لیا جائے عزیزان گرامی قدر، تو ہاتھوں میں موبائل ہے، ہاتھوں میں اسکرینیں ہیں، تیزی کے ساتھ آدمی اپنے جو ہے کام کرتا رہتا ہے اور کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے۔ مگر عزیزان گرامی قدر وہی دین ہمیں جو سبق دیتا ہے، وہیں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت جو ہمیں سبق دیتی ہے، وہیں شہزادی کی زندگی سے جو عبرت اور نصیحت ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ جب ہم اپنے امور زندگی سے، امور خانہ داری سے، امور دنیا سے فارغ ہو جائیں تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم امور آخرت کی طرف توجہ کریں، ہم امور عاقبت کی طرف توجہ کریں، ہم خدا کی طرف توجہ کریں۔ یہ کون بی بی ہے عزیزان گرامی قدر کہ زہد میں جس کا کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں، تقوی میں کسی کے ساتھ کسی کا مقابلہ نہیں، پارسائی میں کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے، عفت میں کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ اس شہزادی کا نہیں ہے۔ اپنے زمانے کی شریف ترین خاتون، مہربان اور کریم مادر جسے کہا جاتا ہے، ماں جسے کہا جاتا ہے، حسن بصری 110 ہجری میں متوفہ ہے، اہل سنت کے علماء میں سے ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے عالم اور اپنے زمانے میں اتنی پارسا، اتنی طیب، اتنی طاہر، اتنی عابد کسی عورت کو بلکہ کسی فرد و شخص کو نہ پایا جتنا شہزادی کو پایا عزیزان گرامی قدر۔ امام صادق علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام سے روایت کو نقل فرمایا ہے کہ مادر گرامی ہماری بالخصوص جمعرات کے دن، یوم الخمیس کے دن عبادت اور ذکر کا اس طریقے سے اہتمام فرمایا کرتی تھیں کہ مغرب کے بعد جب مصلی پر بیٹھتی تھیں تو صبح کا وقت ہو جاتا تھا اور عزیزان گرامی قدر پیروں میں ورم آ جاتے تھے، جسم لرزتے تھے، کانپتے تھے۔ بھی روایت کو پیش کروں گا تو آپ دیکھیے گا، ملاحظہ کیجئے گا کہ عزیزان گرامی قدر زمین کے رہنے والے گنہگاروں نے اگر اس بات کی شہادت اور گواہی پیش کی ہے تو یہ کوئی کمال نہیں، آسمان کے پاک و پاکیزہ افراد نے بھی اس بات کی گواہی پیش کیا ہے۔ ورم آ جاتے تھے پیروں کے اندر، عبادت میں لگی ہوئی ہیں۔ مگر ہمارے یہاں ہماری بیویوں کا جو حال ہے، ہماری بیٹیوں کا جو حال ہے، ہماری بچیوں کا جو حال ہے، کیا یہ چیز ہمارے یہاں پائی جاتی ہے؟ کیا ہم اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں؟ کیا ہم مصلی کا اہتمام کرتے ہیں؟ کیا ہم دعا کا اہتمام کرتے ہیں؟ کیا ہم قرآن کا اہتمام کرتے ہیں؟ کیا ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو خلوت اور تنہائی کے لیے آدھا گھنٹہ وقت نکالتے ہیں؟ کتنا مصروف زمانہ ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر ہمارا رشتہ اوپر کے رشتے سے ٹوٹا ہوا ہے۔ دنیا کہتی ہے مولانا زندگی خراب ہوتی جا رہی ہے، کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی نے ٹونا کر دیا ہے، کسی نے تعویذ لکھ دی ہے، کسی نے یہ کر دیا ہے، کسی نے وہ کر دیا ہے۔ بڑا خوبصورت جملہ ہے، میں اکثر اپنی مجلسوں میں کہا کرتا ہوں عزیزان گرامی قدر، زندگی کا ہر رشتہ انسان کے اچھا ہو سکتا ہے اگر اس کا رشتہ اوپر والے کے ساتھ اچھا اور بہتر ہو جائے تو۔ اگر انسان خدا کے ساتھ اپنے رشتے ناتے کو بہتر بنا لے تو عزیزان گرامی قدر کسی دعا کی ضرورت نہیں رہ جاتی، کسی تعویذ کی ضرورت نہیں رہ جاتی، کسی گنڈے اور مالے کی ضرورت نہیں رہ جاتی، کسی جھاڑ اور پھونک کی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے۔
اپنے تعلقات اپنے رب سے اتنے مضبوط و مستحکم اور اتنے استوار کر لو کہ عزیزان گرامی قدر تمہاری مرضی اور تمہاری رضا کے مطابق اپنی مشیت کو وہ ڈھال دے۔ اسی وجہ سے ہے حدیث قدسی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے فرمایا عبدی اتینی اجعل لک مثلی، میری اطاعت کر، میری پیروی کر، میری عبادت کر، میرا ذکر و تذکرہ کر، میرا نام لے، میرے نام کا مالا جب، میرا چرچا کر، اجعلک مثلی، تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ یعنی پروردگار عالم نے یہ جملہ کہہ کر کے اپنے عہدے بہت بڑی ذمہ داری کو لے لیا کہ تم ہماری عبادت کرو، تم ہماری اطاعت کرو، ہم اپنی مشیت کو، اپنے ارادے کو تمہاری مرضی مشیت اور ارادے کے مطابق قرار دے دیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ایسا نہیں ہے کہ فقط دعویٰ ہو، یہ ایسا نہیں ہے کہ فقط پروردگار عالم نے یوں ہی دلاسا دینے کے لیے بات کہہ دی ہے۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جس نے خدا کی عبادت، خدا کی اطاعت، خدا کا ذکر اس مقام و مرحلے میں عطا کیا ہے، اس کو اللہ نے اسی طریقے سے نوازا ہے۔ علی کی زندگی کو دیکھو، ٹھوکر مار دے تو مردہ بستر سے اٹھ جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ مشیتوں کو ارادوں کے مطابق ڈھال لینا ہے۔ فاطمہ کی زندگی کو دیکھ لو، دہنے مبارک سے اگر جملے کلمے نکل جائیں، بچوں تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہے تو مشیت آسمان سے زمین پر اتر کر بتاتی ہے کہ ہمارا ارادہ تمہارے ارادے کے جیسا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف خدا کی طرف سے دعوے ہو، نہیں، دعووں کے ساتھ دلیلوں کو بھی زمین پر اس نے پیش کیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آئمہ کی زندگی، معصومین کی زندگی، ہزاروں واقعات، معجزات ہمارے پیش نظر ہیں کہ لبوں کی جنبش ختم نہیں ہوتی ہے اور حاجتیں پوری کر دی جاتی ہیں، الا الابتلاء، سوائے ابتلاء کے، سوائے آزمائشوں کے۔ آزمائشوں کا مسئلہ الگ ہے عزیزان گرامی قدر۔ تو یہ کیا ہے کہ ہم شہزادی کی زندگی سے ان چیزوں کو سیکھتے ہیں، شہزادی کی زندگی سے ہم ان چیزوں کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور ہمیں کرنا چاہیے اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو ہم انہیں سمجھائیں، ہم انہیں بتائیں، ہم انہیں طور طریقہ سکھائیں۔ اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم خود دکھانے کے لیے ایسا کام کریں۔ آپ کو یہ بتاؤں، میں خود، میری اپنی عادت ہے، گھر میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو کمرے سے نکل کر ہال میں چلے آتے ہیں، جبکہ دل میں ایک وہ بھی رہتا ہے کہ اب یہ کہیں نہ کہیں ریاکاری اور اس طریقے کی چیزوں میں آ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو بیٹھا ہوا ہے اسے یہ پتہ چلے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، مجھے موبائل بند کر دینا چاہیے، مجھے دوسرا کام چھوڑ دینا چاہیے، خدا کی بارگاہ میں آ جانا چاہیے۔ عزیزان گرامی قدر، عبادت حضرت زہرا، کیا کہنا ہے؟ تاریخ اور روایت نے سراہا ہے شہزادی کی عبادت پر، اس قدر شہزادی عبادت کیا کرتی تھی۔ ایک صلوات پڑھ دیں، پھر ایک روایت پیش کر دیتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، پیغمبر خدا نے شہزادی کے لیے فرمایا ابنتی فاطمہ انہا لسیدۃ نساء العالمین، میری بیٹی فاطمہ عالمین کے عورتوں کی سردار ہے۔ رسول خدا سے پوچھا گیا فقیلا، رسول اللہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ہیا سیدۃ نساء عالمہا، کیا آپ کی بیٹی اپنے زمانے کے عورتوں کی سردار ہیں؟ نبی نے فرمایا فقالا ذاکا لمریم بنت عمران، یہ بات حضرت عمران کی بیٹی حضرت مریم کے لیے تھی کہ وہ اپنے زمانے کے عورتوں کی سردار تھیں، مگر میری بیٹی کے لیے ایسا نہیں ہے۔ فَأَمَّا ابْنَتِي فَاطِمَةَ فَهِيَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، لیکن میری بیٹی فاطمہ تمام عالمین کے اولین و آخرین کی سردار ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس کے بعد کا جملہ جو مجھے اپنی گفتگو سے ملانا تھا وہ یہ ہے وَإِنَّهَا لَتَقُومُ، نبی فرماتے ہیں کہ بے شک جب شہزادی اپنی محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھیں، فی محرابہا فیسلم علیہا 70,000 ملک من الملائکۃ المقربین، کیسی کنیزی ہے یہ عزیزان گرامی قدر۔ عبادت آپ دیکھیں، خدا سے رشتہ آپ دیکھیں، علاقہ اور تعلق آپ دیکھیں، بندگی کس طریقے سے ہوتی ہے۔
شہزادی جب اپنے محراب میں کھڑی ہوتی تھی تو روایت کہتی ہے، تاریخ کہتی ہے فَيُسَلِّمُ عَلَيْهَا 70,000 ملکن من الملائکۃ المقربین، 70,000 فرشتے فاطمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے اوپر درود بھیجتے تھے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔ وَيُنَادُونَهَا بِمَا نَعْدَتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ كَمَرْيَمَ، اور مخاطب ہو کر کے پکار کر کے شہزادی سے کہتے ہیں بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے حضرت مریم کو پکار کے کہا کرتے تھے۔ فَيَقُولُونَ، پس وہ کہتے ہیں یا فاطمہ، اے فاطمہ، ان اللہ اصطفاکِ وطہرکِ واصطفاکِ علی نساء العالمین، اے کنیز خدا، پروردگار عالم نے آپ کو چن لیا ہے، پروردگار عالم نے آپ کو طیب و طاہر قرار دیا، اور پروردگار عالم نے آپ کو عالمین کی عورتوں پر منتخب فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ جو جزا ہے، یہ جو انعام ہے، یہ کس لیے ہے؟ اسی طاعت اور بندگی کے لیے ہے۔ مگر میں ایک جملہ کہوں گا کہ یہ طاعت اور یہ بندگی عزیزان گرامی قدر اس وقت تک کامل نہیں ہوتی ہے جب تک اس کے اندر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی، پیغمبر خدا کی، کتاب خدا کی، دین خدا کی اور اس کے سنت کی پیروی شامل نہ ہو جائے، اس کی اطاعت شامل نہ ہو جائے، ورنہ عبادتیں اپنا وزن کھو دیتی ہیں عزیزان گرامی قدر۔ عبادتوں کا وزن ختم ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ شہزادی کی عبادت مسلسل عبادت میں کھڑی رہتی ہے، نماز اور دعا، شب زندہ داری، گریہ کرنا، مومنین کے لیے دعائیں کرنا۔ اسی وجہ سے شہزادی نے فرمایا عزیزان گرامی قدر، فرماتی ہیں حببا الیہ من دنیاکم، تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں ایسی ہیں جو میرے لیے محبوب قرار دی گئی ہیں، پسندیدہ قرار دی گئی ہیں۔ یہی چیزیں ہیں جو اولاد کے دلوں میں ڈالنی چاہیے، ان کے دلوں کو، ان کی روحوں کو، ان کے باطن کو ان چیزوں سے آشنا کرتے رہنا چاہیے۔ دین دین دین، قرآن قرآن قرآن، اہل بیت اہل بیت اہل بیت، یہی چیزیں ہیں۔ پھر جب ایسے شجر کو سینچا جاتا ہے اور ایسے درخت کی آبیاری کی جاتی ہے تو یہ شیرین پھل دیتے ہیں، ان کے پھل میٹھے ہوتے ہیں، مزیدار۔ مگر عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ تعبیر روایات نہج البلاغہ کے اندر امام نے فرمایا ہے کہ پروردگار عالم نے زمین کے اوپر طرح طرح کے اشجار اور درختوں کو اگایا ہے، پیدا فرمایا ہے، اور ہر درخت کو الگ الگ پانی سے سیراب کیا جاتا ہے۔ جس درخت کو جس پانی سے سیراب کیا جائے گا، جس شجر کو، جس درخت کو جیسے پانی سے سیراب کیا جائے گا، اس درخت کا پھل اور نتیجہ اور ثمرہ اسی طریقے سے ہوگا۔ اگر درختوں کی سیرابی کڑوے پانی سے کر دی جائے، تلخ پانی سے کی جائے، نمکین پانی سے کر دی جائے تو عزیزان گرامی قدر اس کے میوے، اس کے ثمر، اس کے پھل فاسد ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں۔ مگر اگر انہیں سیراب کیا جائے، سینچا جائے شیرین اور میٹھے پانی سے، تو پھر ان کے ذائقے کیسے ہوتے ہیں؟ لذیذ ہوتے ہیں، میٹھے پھل۔ اولاد بھی اسی طریقے سے ہے، ان کو ان اقدار سے آشنا کروانا، ان کو ان اقدار سے عزیزان گرامی قدر ان کے سامنے اس اقدار کو پیش کرنا انہیں کیا کرتا ہے؟ کمال عطا کرتا ہے، انہیں بلندی عطا کرتا ہے۔ پھر ان کے درمیان ایک رجولیت یعنی مردانگی کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، جذبہ۔ ایک انسان پھر مرد بن کر کے رہتا ہے۔ پھر ایک عورت جب مکمل طور پر جوان ہو جاتی ہے، شادی بیاہ کے قابل لائق ہو جاتی ہے اور گھر اور دنیا بسانے کے قابل لائق ہو جاتی ہے، تو اس کے اندر وہ کمال پایا جاتا ہے کہ جو ایک مومنہ کے لیے، ایک عفیفہ کے لیے ہونا چاہیے عزیزان گرامی قدر۔ لہٰذا بی بی فرماتی ہیں حببا الیہ، یہ عبادت سے متصل بات تھی، بیچ میں جملہ معترضہ آ گیا۔ حببا الیہ من دنیاکم، 3 چیزیں تمہاری دنیا سے میرے لیے پسندیدہ قرار دی گئی ہیں۔ اسوہ ہے نا بی بی کی ذات، شہزادی کی ذات نمونہ عمل ہے، آئیڈیل ہے۔ تو جب شہزادی کی ذات نمونہ عمل اور آئیڈیل ہے تو پھر عورتوں کے لیے، بچیوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے یہ چیز آئیڈیل ہونی چاہیے، انہیں ان چیزوں کو اپنانا چاہیے کہ جو چیز ہمارے بیوی کے لیے ہے پھر وہ چیز ہمارے لیے بھی ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں بہت ساری چیزیں بھی ہیں جو کل کی مجلس میں پیش کروں گا، عفت، حیا، پاک دامنی اور دیگر چیزیں جو شہزادی کی زندگی سے اسوہ اور نمونے کے طور پر ہم سیکھتے اور سمجھتے ہیں۔
تو تین چیزیں محبوب ہیں. کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز بی بی نے فرمایا تلاوت القرآن. قرآن کی تلاوت سب سے زیادہ میرے نزدیک پسندیدہ ہے. 24 گھنٹے میں خدا کی قسم واللہ باللہ تاللہ ہر انسان اپنے سینے پر ہاتھ رکھے، اپنے آپ کو اکیلے میں خلوت میں رکھ کر کے یہ پوچھے کہ ہم 24 گھنٹے میں کتنی دیر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے. 5 آیت 10 آیت، ایسے تو مستحب ہے کہ 50 آیت ہر دن پڑھی جائے. زمانہ مصروف ہے، مشاغل مصروفیات بہت زیادہ ہیں، نہیں پڑھ سکتے 50 آیت. 25 پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے 25 آیت. 15 پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے. 10 پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے. بھائی 5 پڑھ سکتے ہیں، 5 آیت پڑھیے. پڑھنا چاہیے خیر کے لیے، برکت کے لیے، ذکر پروردگار عالم کے لیے. اسے پڑھا جائے اور پڑھنے کے بعد اس کا ترجمہ دیکھا جائے کہ اللہ کی کتاب ہے، کیا لکھا ہے. سائنس کے ٹیچر کی کتاب کتنے جذبے کے ساتھ انسان پڑھتا ہے، ڈاکٹر کی لکھی ہوئی کتاب کتنے جذبے کے ساتھ انسان پڑھتا ہے، مولوی کی لکھی ہوئی فتوے کی کتاب کتنا ڈھونڈ ڈھونڈ کے پڑھتا ہے آدمی کی کہاں کیا ہے نا. خدا کی کتاب ہے، ایسی کتاب کہ جس کتاب کے بعد انسان بے نیاز ہو جاتا ہے. پڑھ چکا ہوں دیگر مجالس کے اندر ان روایات کو جانے گرامی کر. بے نیازی قرآن کے بعد پھر انسان کو کسی بھی کتاب کی دنیا کی نیاز مندی نہیں رہ جاتی ہے. تو شہزادی فرماتی ہے قرآن پسندیدہ ہے میرے لیے. وَالنَّظْرُ إِلَىٰ وَجْهِ رسول اللہ. دوسری چیز کیا پسند ہے مجھے؟ میں بہت زیادہ پسند کرتی ہوں کہ اپنے بابا کے چہرے کی زیارت کیا کروں، ان کے چہرے پر اپنی نظر ڈالا کروں، انہیں دیکھنا مجھے بہت پسند ہے. اس کے بعد تیسری چیز شہزادی نے فرمایا وَالْإِنفَاقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. پروردگار عالم کے راستے میں جو کچھ رزق اس نے ہمیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرنا مجھے بہت پسند ہے. ہم اس میں سے خرچ بہت کرتے ہیں، انفاق بہت کرتے ہیں. تو یہ عزیزان گرامی قدر وہ روایات ہیں، وہ اقدار ہیں کہ جسے ہم شہزادی سے نمونے کے طور پر لیتے ہیں، آئیڈیل کے طور پر لیتے ہیں، اسوہ حسنہ کے طور پر لیتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات گرامی والا صفات پر. عزیزان گرامی قدر جب یہ چیزیں ہماری زندگی میں کامل ہو جائیں، جب یہ چیزیں ہماری زندگی میں ہو جائیں تو پھر عبادت کا بھی اپنا ایک لطف ہے، عبادت کا بھی اپنا ایک مزہ ہے. انسان اہل بیت علیہ السلام کے اوپر گریہ کرتا ہے، انسان روتا ہے. عزیزان گرامی قدر گریہ مقام کمال کو نہیں پہنچتا اس وقت تک جب تک یہ گریہ حقوق کے ساتھ جڑ نہ جائے، حقوق کے ساتھ متصل نہ ہو جائے. حقوق العباد، حقوق الناس. میں آج سوچا تھا کہ پوری مجلس اسی مطلب پر پڑھ دوں، مگر کل مجلس ہوئی اور بعض مومنین کو کچھ باتیں اچھی لگی تو ہم نے کہا کچھ باتوں کو اور متصل کرتے ہوئے پڑھ دیں گے. ورنہ آج یہی پڑھنا تھا کہ ظلم اور ظلم ہی کے اوپر پوری مجلس آج مجھے خطاب کرنے کا ارادہ تھا. حقوق کی پامالی عزیزان گرامی قدر. تو یہ گریہ مقام کمال تک نہیں پہنچتا. اس گریے میں، اس آنسو کے اندر، اس اشک کے اندر وزن نہیں پیدا ہوتا اگر یہ آنسو حقوق کی پامالی کے ساتھ ہو تو. شہزادی پر گریہ بہت بلند مرتبہ لوگوں کا کام ہے، کمال مرتبہ اور مقام رکھنے والوں کا کام ہے. امام پر گریہ، کربلا والوں پر گریہ، اہل بیت پر گریہ. مگر عزیزان گرامی قدر یہ گریہ حقوق الناس کے ساتھ ہو، حقوق العباد کے ساتھ ہو. شوہر بیوی کے حق کا خیال رکھے، باپ اولاد کے حقوق کا خیال رکھے، بھائی بھائی کے حق کا خیال رکھے، بہن بہن کے حق کا خیال رکھے، ماں بیٹی بیٹی ماں کے حق کا خیال رکھے، دوست دوست کے حق کا خیال رکھے. سروس کرنے والا، نوکری کرنے والا اپنے مالک اور اپنے مختار کے حق کا خیال رکھے. حقوق کی رعایت اسلام کے اندر عزیزان گرامی قدر. یہی وجہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایسے بہت سے افراد اور ایسے بہت سے اشخاص آئے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو ان حقوق اور ذمہ داریوں سے جدا رکھا، الگ رکھا، تو ان کی زبدۃ البحر، سمندروں کے جھاگ کے برابر کی بھی عبادتیں ان کے کام نہ آئیں. رمل آلج، عرب کی زمینوں پر پھیلی ہوئی ریت کے مانند بھی ان کی عبادتیں عزیزان گرامی قدر کام نہ آئیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خدا کے رشتے کے ساتھ ساتھ بندگان خدا کے ساتھ رشتے کو استوار نہیں رکھا، اسے توڑ لیا، اسے تباہ کر لیا. ان روایات و اقدار کو پامال کر ڈالا کہ جن روایات و اقدار کے لیے دین بھیجا اور لایا گیا تھا.
ایسے ہی افراد و اشخاص کو ہم اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ 63 سال کی زندگی نبی نے مکے اور مدینے کی زندگیوں میں ملا کر کے گزاری۔ بظاہر 23 سال تک نبوت و رسالت کے ساتھ نبی نے زندگی گزاری۔ کیسے کیسے لوگ، کیسے کیسے افراد، کیسے کیسے اشخاص، کیسی کیسی تعلیم و تربیت، مگر عزیزان گرامی قدر انہی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نبی کے گھر پر نبی کی بیٹی کے دروازے کو جلانے کے لیے آگ اور لکڑیاں لے کر کے اکٹھا اور جمع ہو گئے۔ یہ کیا ہے؟ حقوق کی پامالی ہے عزیزان گرامی قدر۔ قربا کبھی انشاءاللہ تعالی ذکر کروں گا کہ قرآن کے اندر صلہ رحم کی جتنی آیتیں آئی ہیں، صلہ رحم، ارحام کے ساتھ نیکی اور احسان کرنا، مفسرین نے بیک زبان لکھا ہے کہ اولین مصداق ان روایات کا اہل بیت عصمت و طہارت ہیں عزیزان گرامی قدر، کہ ان کے ساتھ صلہ رحم کیا جائے۔ عزیزان گرامی قدر آگ اور لکڑیاں لے کر کے دروازے پر جمع ہو گئے۔ امام سید سجاد نے کربلا میں فرمایا کہ خدا کی قسم جو ظلم ہمارے اوپر ڈھایا گیا ہے، بس 2 جملے مصائب کے آپ آمادہ گریاں ہیں اور میں ممبر چھوڑ دوں گا، کہ جو ظلم ہم پر ڈھائے گئے ہیں، اگر اس ظلم کے کرنے کی اجازت دی گئی ہوتی تب بھی ہم پر اس سے زیادہ ظلم نہ ڈھایا جاتا، جبکہ ہمارے ساتھ رواداری کا حکم دیا گیا تھا، جبکہ ہمارے ساتھ شفقت و محبت کا حکم دیا گیا تھا، جبکہ ہمارے ساتھ دوستی اور محبت کا حکم دیا گیا تھا عزیزان گرامی قدر، مگر ہمارے ساتھ دشمنی کو، ناجائز دشمنی کو روا رکھا گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ آگ اور لکڑیاں لے کر کے یہ لوگ در زہرا پر اکٹھا ہو گئے۔ کہا کہ ابو الحسن کو گھر سے باہر نکالو ورنہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ شہزادی نے کہا کہ کیا اس گھر کو جلا دو گے کہ جس گھر میں حسن و حسین رہتے ہیں؟ کہا کہ رہتے ہوں گے، ہم اس گھر کو بھی آگ لگا دیں گے۔ عزیزان گرامی قدر بس 1-2 جملہ پڑھ کر کے مجلس سے اتر جاؤں گا انشاءاللہ، اگر اللہ نے زندگی رکھا تو کل کامل مصائب پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ خدا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم اہل بیت عصمت و طہارت کے۔ اللہ کسی ماں کو یہ دن نہ دکھائے کہ اس کے رخسار پر تماچے اس کے بچوں کے سامنے مارے جائے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ ماں کے رخسار پر تماچے لگتے رہے، حسنین دیکھتے رہے، شوہر کے گلے میں رسی کا پھندا ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ جب یہودی کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ ایسا صبر اور ایسی طاقت جس نے عالمین کی زمینوں کو فتح کیا ہو، آج اس علی کے گلے میں رسی کا پھندا۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کرب و بلا کے۔ ہاں عزیزان گرامی قدر، شہزادی کے ساتھ ان مظالم کو روا رکھا گیا، بچوں کے سامنے بی بی کو مارا گیا، شوہر کے سامنے بی بی کو مارا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب علی خلوت و تنہائی میں ہوتے تو ہائے زہرا کہہ کے گریا کرتے تھے۔ جب سلمان و ابو ذر نے دیکھا تو پوچھا مولا آپ کے صبر کا عالم تو مشہور ہے، گریے کا سبب کیا ہے؟ فرماتے سلمان زہرا کے صبر پر علی کا درود و سلام ہو۔ پسلیاں ٹوٹ گئی مگر زہرا نے کبھی شکوہ نہ کیا، ہاتھوں پر نیلے زخموں کا نشان رہا مگر زہرا نے کبھی علی سے شکوہ نہ کیا۔ اے سلمان، رسول اللہ کی اس امانت کو کیسے پیش کروں، کیسے سپرد خاک کروں؟ میں کہوں گا اے مولا خوشا بحال آپ کے کہ آپ آج زندہ ہیں، شہزادی کو دفن کر سکتے ہیں، مگر ہائے زمین کربلا جلتی ریتی پر حسین
حسین کا جنازہ ہے، بیٹے کے چہرے کا رنگ بدلا۔ شہزادی نے کہا اے سید سجاد، کیا اس عالم غربت میں تم بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دو گے؟ مولا نے فرمایا اے بھوبی اماں کیا کروں، جس کا جوان بیٹا ہے اس کے باپ کا لاشا زمین کربلا پر یہاں پڑا ہے، میں اپنے بابا کو کفن بھی نہیں دے سکتا، دفن بھی نہیں کر سکتا۔ سیعلم الذین ظلموا أَيَّ مُنقلب ينقلبون۔